آج کی خاص خبر، غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے جشن کا ماحول۔ خبر کی 4 اہم باتیں۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت پہلے مرحلے پر اتفاق، دونوں ملکوں کے قیدیوں کا تبادلہ جلد شروع ہوگا، اسرائیلی فوجیں مقررہ حد تک پیچھے ہٹیں گی اور اسرائیلی فوج نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ اب خبر تفصیل سے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور دونوں ملکوں میں جشن کا ماحول ہے۔ خوشی سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ حماس اور اسرائیل ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے تحت جاری مذاکرات کے تیسرے دن غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت حماس 20 یرغمالیوں کو 72 گھنٹوں میں اسرائیل کے سپرد کر دے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل اپنی جیلوں میں قید 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ گروپ نے فلسطینی قیدیوں کی فہرست اسرائیل کے حوالے کر دی ہے، جنہیں جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیا جائے گا۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کی نگرانی کرنے والے ایک رکن نے کہا کہ یہ فہرست معاہدے میں طے شدہ معیارات کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ اب بھی ناموں اور ان پر حتمی معاہدے کا انتظار کر رہا ہے اور یہ کہ متعلقہ طریقہ کار اور مفاہمت مکمل ہونے کے بعد ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتی ہے۔ بیان کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف نے تمام فورسز کو ہدایت کی ہے کہ مضبوط دفاع تیار کریں اور کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار رہیں۔ اسی دوران ایک فلسطینی امدادی رابطہ کار کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ معاہدے پر اتفاق رائے کے مطابق عمل درآمد ہو جائے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور غزہ میں موجود زخمی بچوں کو صحیح علاج ملے، ملبہ صاف ہو اور فلسطینی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا آغاز کر سکیں۔ ادھر خوش یرغمال خاندانوں اور ان کے حامیوں نے مرکزی تل ابیب اسکوائر میں جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ یہ علاقہ اسیروں کی رہائی کی جدوجہد کا مرکز بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بدھ کو دیر گئے اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے امن معاہدے کے ابتدائی مرحلے میں ملی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے اور تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاہدے کی شرائط کی مکمل پابندی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تمام فریقوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ قبضے کے خاتمے، فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کے حصول کے لیے اس اہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قابل اعتماد سیاسی راستہ اختیار کریں جس سے اسرائیلی اور فلسطینی امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔